علماء قرا یہ محافل پہ جاتے ہیں، پروگراموں پہ جاتے ہیں، ڈیمانڈ کرنا جائز ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ بنیادی طور پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو خود ماشاءاللہ ایک دینی گھرانے سے عبداللہ بھائی، اور آپ کو ان احکامات کا علم ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ جو اجرت لینا جائز ہوتا ہے، دم تک کی اجرت کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ معاشرتی عرف ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. ہمارے جو اکابر علماء تھے، اسلاف تھے، وہ آپ کو پتہ بغیر پیسوں کے تبلیغ کرتے رہے. یہاں پہ ایک ایک گھر جا جائے، ایسا ہی ہے. اور پھر وہ دور آیا کہ کچھ لوگوں نے خدمت کر دی خاموشی سے بغیر ڈیمانڈ کے کر دیا. اب وہ دور آ گیا کہ علماء ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے، بھائی اگر آپ نے مجھے بلانا ہے تو پٹرول تو اٹھاؤ. تو میں بنیادی طور پہ اس حد تک سمجھتا ہوں کہ یار یہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایک عالم دین ہے، میں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا، ظاہر ہے عوامی خطیب جماعت کے اندر بے شمار ہوتے ہیں، یار آپ تھوڑا ہاتھ ہلا رکھا کریں. تو وہ کہتے ہیں علامہ صاحب بات یہ ہے کہ آنے جانے کے سفر کا پٹرول ہوتا ہے 20,000 جی، اور ہمیں پکڑا دیا جاتا ہے 5,000. یہ بھی تو پھر زیادتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلو یار اس کی خدمت نہ کرو یا اس کو اجرت نہ دو، یار اس کے آنے جانے کا خرچہ تو دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی معاملہ ہے، دو طرف ہے. جی جی ایسا ہی ہے. بالکل. اور جو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ ایک بندہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ چلیں آپ معقول لے لیں، آنے جانے کا خرچہ لے لیں اور کچھ اپنی اجرت بھی لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. شیخ میڈیکل کے بارے سے ایک سوال ہے، یہ جو عورتوں کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی اور وہ مطلب کسی سے وہ ناجائز وہ اسے نطفہ بولتے ہیں، نطفہ کہہ لیں کہ وہ لے لیتی ہیں اور اولاد پیدا کرتی ہیں، اس اولاد کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں شرعی؟ بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی. ایسا بیبی جو اپنے خامند کے علاوہ کسی اور کے سپرم سے آئے، یہ 100% حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ عورت کی کھیتی کو غیر مرد کا پانی سیراب نہ کرے. بالکل. آپ بات سمجھ گئے؟ بالکل بالکل. تو اب مجھے بات بتائیں، اگر خامند نہیں ہے تو وہ غیر مرد کا نطفہ نہیں ہے، تو اس نے عورت کی کھیتی کو سیراب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے روکا. جو بنیادی طور پہ جائز صورت ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر میڈیکلی انفٹ ہے خامند لیکن اس کے سپرم میں طاقت موجود ہے لیکن میڈیکلی وہ انفٹ ہے، تو اس کا سپرم عورت کے ایگ کے ساتھ فرٹائل کر کے اس کے اووری میں رکھا جا سکتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت اور حرج کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا شیخ. یعنی مرد اور خامند میاں بیوی کا تعلق ہو تو رکھا جا سکتا ہے. میرا آخری سوال ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، آپ پہلے اس میں تھے مرکزی جمعیت میں، اب نہیں ہے، کیا وجہ بنی؟ پہلے تو میں پہلے بھی نہیں تھا، لیکن درمیان میں بزرگ علماء مولانا مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب اور ارشاد اللہ قصری صاحب نے میرا ان کے ساتھ پیچ اپ کرایا. جی ٹھیک ہے. جن بنیادوں کے اوپر، جن وعدوں کے اوپر یہ پیچ اپ ہوا، تینوں بزرگ زندہ ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس وعدے کی عہد شکنی، بد عہدی اور اس معاہدے کو کس نے توڑا. تو اب وہ بزرگ علماء، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ وہ تینوں حیات ہیں ابھی الحمدللہ، اور آپ ابھی ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ طریق کا یہ وقت گزر جائے. جی بد عہدی کس نے کی، عہد شکنی کس نے کی، اپنے وعدے کو کس نے نہیں نبھایا اور ہتک امیز رویہ اختیار کس نے کیا. میں جب تک مرکزی جمعیت میں رہا، آپ میرا ایک بیان اس جماعت کے امیر کے خلاف نہیں دکھا سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن جب بد عہدی ہو، وعدہ خلافی ہو جائے، عہد شکنی کر دی جائے، تو پھر ظاہر ہے میں تو اب ان کے اندر سے رہ کے آیا ہوں اور مجھے ان کی جو حالات واقعات اور سارے چندہ چوری وغیرہ کے سسٹم پتہ ہے. مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں. ہم کیا مل بیٹھے نہیں تھے؟ مجھے ایک بات ہے، ہم اکٹھے تھے نا. جی. اگر کسی ان کے ذہن میں میرے بارے میں کوئی بہام تھا یا اشکال تھا تو وہ مجھے پرسنل بلا سکتے تھے. بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بیٹھ سکتے تھے. میرے مرکز آئے ہوئے ہیں، ہم ملاقات، یا تو ہماری ملاقاتیں نہ ہو یا ہمارے میں کمیونیکیشن بیریئر ہو یا ہم ایک دوسرے کا فون نہیں اٹھاتے. تو پھر یہ کیا کہ راتوں رات نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے مرزا کے خلاف مقدمات درج میں نے کروائے تھے اور اس کی گرفتاری کی کمپین کر رہا تھا. تو ایک جلسے سے خطاب کیا کہ ہم اس کے خلاف دھرنا دیں گے، گرفتاری کروائیں گے. اگلے دن پتہ چلا کہ کسی کی کال آئی ہے اور انہوں نے جماعت سے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹیفیکیشن ڈالی. آپ ان سے سوال کریں کہ کس بنیاد پر ڈالا، کس بنیاد پہ؟ میرا اس میں کیا فالٹ ہے؟ میں دیکھیں، ایک بندے کو میں دھکا دے کے گھر سے نکال دوں تو میں بتاؤں گا کیوں نکالا ہے. آپ ان سے پوچھیں، جو نکلا اس کو کیا پتا. شیخ مطلب آپ نے پوچھا بھی نہیں ریزن کیا ہے، آپ یہ اتنا بڑا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ہر بندے کی کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے. ایک بندے نے جب ایک وعدہ خلافی، عہد شکنی کر دی ہے تو پھر
ہمارے میرے والد صاحب کی جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان ہمارے لیے بہتر، پہلے بھی وہی بہتر پلیٹ فارم تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو 4 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں تو وہ تو وقت کا ضیاع ہی ہوا نا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا کوئی نتیجہ آپ کو رزلٹ نکلا نظر آیا معاشرے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے جب سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت بھی بن گئی ہے، اور کام کے مواقع بھی آپ کے سامنے جتنا بھی دفاع مساجد کے کیس ہیں ہم لڑ رہے ہیں، دفاع علماء کے کیس ہیں ہم لڑ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ جو ابو بکر معاویہ کا کیس ہے جی جی بالکل آپ بتائیں اس کے حوالے سے تو سب کا کردار سامنے